خوش آمدید۔ آج ہم دو ایسی ٹیکنالوجیز کے سنگم پر بات کر رہی ہیں جو واقعی دنیا بدل رہی ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور کرپٹو کرنسی جس کی بنیاد بلاک چین ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس دلچسپ موضوع پر کچھ مضامین، رپورٹس اور کچھ نوٹس بھی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ان ذرائع سے معلومات لینا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں مل کر کیسے ایک بالکل نئی قوت بن رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ 1+1=2 والی بات نہیں لگتی، شاید 1+1=3 اور اس سے بھی زیادہ۔ جو امکانات ان کے ملنے سے پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ شاید الگ الگ ان میں نہیں تھے۔ تو آئیے پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بنیادی باتیں تھوڑی سی دہرا لیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو مختصراً بلاک چین میں ڈیٹا ریکارڈ کرنے کا ایک ایسا طریقہ دیتا ہے جو کسی ایک کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، غیر مرکزی۔ ہاں، غیر مرکزی، سب دیکھ سکتے ہیں اور اسے بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ کرپٹو کرنسی اسی پر چلتی ہے؟ بالکل۔ اور دوسری طرف ہے اے آئی، جو مشینوں کو انسانوں کی طرح سیکھنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد ہے جو ذرائع بھی بتاتے ہیں۔ اے آئی اکثر بڑی کمپنیوں کے مرکزی نظاموں میں ہوتا ہے، صحیح، جبکہ بلاک چین کا تو اصول ہی غیر مرکزیت ہے۔ ہاں، تو اسی تضاد میں ان کے ملاپ کی اصل طاقت چھپی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہ ملاپ عملی طور پر کیسے کام کر رہا ہے؟ اے آئی کرپٹو کی دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ ایک بڑی چیز جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے اے آئی ٹریڈنگ باٹس۔ اچھا۔ یہ صرف قیمتیں نہیں دیکھتے بلکہ ایک ذریعے کے مطابق یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے جذبات یعنی سینٹیمنٹ انالیسس کر کے مارکیٹ کا موڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوہ واو! یہ روایتی تجزیے سے کافی آگے کی بات ہے۔ یعنی صرف رفتار نہیں، گہرائی میں سمجھنے کی کوشش بھی؟ جی بالکل، لیکن ظاہر ہے اس میں خطرات بھی ہیں، جیسے اگر اے آئی کو متعصب ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہو۔ ہاں، بائس کا مسئلہ۔ جی، بائس کا مسئلہ، یا مارکیٹ میں کوئی اچانک ایسی تبدیلی آ جائے جس کا اے آئی کو اندازہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ اور سیکیورٹی کا کیا؟ ہاں، سیکیورٹی کا شعبہ بہت اہم ہے۔ اے آئی فراڈ پکڑنے میں مدد دے رہا ہے۔ کیسے؟ وہ غیر معمولی ٹرانزیکشنز یا پیٹرنز کو پہچان لیتا ہے اور یہ سمارٹ کانٹریکٹس میں چھپی کمزوریاں، ولنریبلٹیز انہیں بھی تلاش کر سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ ایک دوڑ کی طرح ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دھوکے باز بھی اب جدید اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ اوہ نہیں! جی، جیسے ڈیپ فیکس یا بہت ہی ہوشیار قسم کے فشنگ حملے۔ تو اس لیے اے آئی پر مبنی دفاعی نظاموں کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ بلکہ اے آئی بلاک چین کے بنیادی مسائل جیسے اسکیلیبلٹی اس کو بھی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، نیٹ ورک کے وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر کے وغیرہ۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات کہ اے آئی کرپٹو کے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن یہ یک طرفہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بلاک چین خود اے آئی کی ترقی میں کیسے مدد دے رہا ہے، خاص طور پر ایک ٹرم ڈی سینٹرلائزڈ اے آئی یا ڈی اے آئی، اس کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ جی ہاں، ڈی اے آئی ایک بہت ہی اہم تصور ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اے آئی بنانے اور استعمال کرنے کے جو وسائل ہیں نا، جیسے ڈیٹا، کمپیوٹنگ پاور۔ ہاں، ڈیٹا، کمپیوٹیشنل پاور، ماڈلز، ان کو کسی ایک آدھ بڑی کمپنی کی گرفت سے نکال کر عام کیا جائے، یعنی ڈیموکریٹائز کرنا۔ بالکل۔ پلیٹ فارمز ہیں جیسے سنگولیرٹی نیٹ اور اوشن پروٹوکول، وہ اسی ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسی مارکیٹیں بنا رہے ہیں جہاں لوگ اپنا ڈیٹا یا اے آئی ماڈلز ٹوکنز کے بدلے شیئر کر سکتے ہیں، اچھا، یا اپنی کمپیوٹنگ پاور دے کر کما سکتے ہیں۔ یہ اے آئی کو زیادہ جمہوری بنانے کی کوشش ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاک چین اے آئی کے لیے ایک طرح سے شفافیت اور اعتماد کی ضمانت بن سکتا ہے؟ مطلب کیسے یقین ہوگا کہ اے آئی ماڈل قابل بھروسہ ہے؟ بالکل، دیکھیں، بلاک چین ایک ناقابل ترمیم ریکارڈ دیتا ہے۔ امیوٹیبل لیجر۔ جی، امیوٹیبل لیجر۔ فرض کریں آپ نے کسی ڈیٹا سیٹ یا اے آئی ماڈل کا ایک منفرد ڈیجیٹل فنگر پرنٹ بنایا جسے ہیش کہتے ہیں، اور اسے بلاک چین پر ڈال دیا۔ اب کوئی بھی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہی وہ اصل ڈیٹا یا ماڈل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذرائع اسے اے آئی کے لیے ایک اخلاقی ڈھانچہ یا ایتھیکل اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ جی، یہ ذمہ دار اے آئی کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ سب صرف تھیوری تو نہیں، کہیں استعمال بھی ہو رہا ہے؟ یقیناً،
ذرائع بتاتے ہیں کہ فائنانس میں، خاص طور پر DeFi میں، ہاں وہ تو ظاہر ہے. صحت کے شعبے میں، سپلائی چین میں، حتیٰ کہ تخلیقی شعبوں جیسے میوزک اور آرٹ میں بھی اس کے استعمال کا ذکر ہے. سپلائی چین میں کیسے؟ دیکھیں، سپلائی چین میں بلاک چین ہر چیز کے سفر کو شفاف بنا سکتا ہے. ٹریسیبلٹی. جی، ٹریسیبلٹی. اور AI اس میں مانگ کی پیشگوئی کر سکتا ہے یا راستوں کو بہتر بنا کر کارکردگی بڑھا سکتا ہے. ایک ذریعے میں تو یہ بھی تھا کہ اس سے خوراک کا ضیاع کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. واہ، یہ سب سننے میں تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یقیناً آسان نہیں ہوگا. چیلنجز کیا ہیں؟ ذرائع کن رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں؟ چیلنجز کافی ہیں. سیکیورٹی ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ جب AI ایجنٹس خود فیصلے کرنے لگیں تو انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے یا گمراہ کیا جا سکتا ہے. اچھا. ایک خطرہ جسے ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یا MCP کہتے ہیں، اس میں AI کو دوران گفتگو غلط معلومات دے کر اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. پھر ڈیٹا پرائیویسی ہے. بلاک چین کی شفافیت GDPR جیسے قوانین سے ٹکرا سکتی ہے جو لوگوں کو اپنا ڈیٹا مٹوانے کا حق دیتے ہیں، رائٹ ٹو بی فورگاٹن. ہاں، یہ تو مسئلہ ہے. اور اخلاقی پہلو؟ AI میں بائس کا مسئلہ تو پہلے ہی موجود ہے. جی، اور اگر متعصب AI کے فیصلے بلاک چین پر ریکارڈ ہو جائیں تو انہیں ٹھیک کرنا اور مشکل ہو سکتا ہے. اور ذمہ داری کون لے گا؟ بالکل. غیر مرکزی نظاموں میں اگر کچھ غلط ہو جائے تو ذمہ داری کس کی ہوگی، یہ طے کرنا بھی ایک چیلنج ہے. اس کے علاوہ تکنیکی رکاوٹیں ہیں. بلاک چین کی رفتار، اسکیلیبلٹی، جو AI کی بڑی ڈیٹا ضروریات کے لیے شاید کافی نہ ہو. اور توانائی کا استعمال. ہاں، توانائی کی کھپت، خاص طور پر پروف آف ورک والے بلاک چینز کی، یہ ایک ماحولیاتی تشویش ہے. اور ریگولیشن کا معاملہ بھی ابھی واضح نہیں ہے. یعنی امکانات تو بہت ہے لیکن راستہ واقعی آسان نہیں ہے. بالکل، یہ چیلنجز حقیقی ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے. مستقبل میں ہم شاید زیادہ ذہین سمارٹ کانٹریکٹس دیکھیں گے. DAI نیٹ ورکس زیادہ پختہ ہوں گے. AI پر مبنی نئے ٹوکن پروجیکٹ سامنے آئیں گے. مارکیٹ کا رجحان بھی مثبت لگتا ہے. گرے اسکیل کی رپورٹ نے AI اور کرپٹو سیکٹر کی مارکیٹ ویلیو میں کافی اضافہ دکھایا ہے. تو ان تمام ذرائع کا نچوڑ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ AI اور بلاک چین کا سنگم صرف ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے مستقبل میں ایک بنیادی تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی، میرا خیال ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس میں جدت طرازی کے بے پناہ مواقع ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اہم تکنیکی، اخلاقی اور ریگولیٹری چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. بالکل. اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس کا اشارہ کچھ ذرائع بھی دیتے ہیں. جی، کیا ہم مستقبل میں ایسے مکمل طور پر خود مختار AI ایجنٹس دیکھیں گے جو بلاک چین پر ڈیجیٹل اثاثوں کے مالک ہوں گے؟ خود مختار ایجنٹس؟ جی، جو خودکار معاہدے کریں گے اور انسانی مداخلت کے بغیر معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. یہ خیال مستقبل کی ٹیکنالوجی اور معاشرے پر بہت گہرے سوالات اٹھاتا ہے. واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے. اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ. امید ہے اس جائزے سے ہمارے سامعین کو اس اہم اور تیزی سے بدلتے ہوئے موضوع کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی.